دنیا میں سب سے کمزور وہ شخص ہوتا ہے جس کے یقین میں کمزوری ہوتی ہے، اور دنیا میں سب سے بڑا قیدی وہ ہوتا ہے جو اپنے ضمیر کا قیدی ہوتا ہے۔ یقین جب لوگوں کے کمزور ہو جاتے ہیں پھر ان میں قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے سمت کا تعین کرنا کہ میں نے جانا کدھر ہے، میری منزل کیا ہے، دراصل میں کون ہوں، میں یہ جو صبح سے شام تک سفر کر رہا ہوں تو میں کس لیے کر رہا ہوں، اس بیچارے کو خود نہیں پتہ ہوتا۔ یقین ایک ایسی دولت کا نام ہے جو سب سے پہلا فائدہ انسان کا یہ کرتی ہے کہ اس کے دل کو سکون عطا کرتی ہے۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ اور یقین جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے چلنا آسان کر دیتا ہے۔ تمام نبیوں کی قومیں بڑی بڑی سخت ہوئیں، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم بڑی سخت قوم تھی۔ یہ جو سخت لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بلیک میل کر لیتے ہیں، کبھی ڈرا کے، کبھی دھمکا کے، کبھی دبا کے۔ پریشر ہوتا ہے نا، ہمارے دور میں وزیروں کا بڑا پریشر ہے، کئی جگہ پہ پیروں کا بڑا پریشر ہے، تو ڈرتے ہیں لوگ، سہمے ہوئے ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، ڈرا لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے آ کے کہا کہ ہود تو یہ کام چھوڑ دے، ورنہ ہم تیرے ساتھ بڑا سخت رویہ اختیار کریں گے۔ تو حضرت ہود نے ایسا فکرہ کہا کہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ پتہ کیا کہا حضرت ہود علیہ السلام نے؟ سخت قوم تھی، فرمانے لگے فقیدونی جمیعا، اگر میرا برا کرنے آنا ہے تو اکیلے اکیلے نہ ہو، سارے مل کے آؤ، میں دیکھ لوں گا تمہیں، اور ثم لا تنظرون، پھر مجھے کوئی مہلت بھی نہ دینا، مجھے کوئی گنجائش نہ دینا، میں کھڑا ہوں میدان میں، آؤ۔ یہاں تو ہمارے لوگ سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ دل دین کی دعوت دیتا ہے اور اپنے آپ کو باندھ بوندھ کے سیاستدانوں کے پاس لے جاتے ہیں، ڈرے ہوئے، مقابلہ نہیں کر پا رہے، کمزور لوگ کہتے ہیں جی میں تو نہیں نا چودھری بن سکتا، غریب کا بچہ تو نہیں نا کبھی آگے نکل سکتا۔ او بھائی، آگے نکل ہی غریب کا بچہ سکتا ہے، امیر کا بچہ کیسے آگے جائے گا؟ اس کے لیے تو مشکل ہے آگے جانا۔ تو ہمت پیدا کر۔ کسی شاعر نے کہا تھا حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ اپنے اندر استقامت، یقین کی دولت، ہمت۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یقین کی دولت دی صحابہ کو، یقین کی دولت۔ خود محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب بھی کسی نے دیکھا، حضور کو یقین کے مینارے پر پورا، معیار پر پورا اترتے ہوئے دیکھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے، کہتے ہیں قبیلہ حوازن کے خلاف جب ہماری جنگ ہوئی نا، جب ہم تبوک کے لیے گئے، بڑا سخت قبیلہ تھا، جنگجو لوگ تھے۔ ان کا لڑائی کرنے کا اسٹائل یہ تھا کہ یہ اپنے تیر اندازوں کو مختلف پہاڑوں کے چوٹیوں پہ بٹھاتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ ایک تیر انداز تیر مارے گا، باقی توجہ کریں گے کہ اس نے تیر کہاں مارا ہے، وہ چھپ کے بیٹھے۔ تو وہ تیر انداز کہتا تھا میں دشمن کو سامنے سے ماروں گا، پھر تم نے دیکھنا میرا تیر کدھر جا رہا ہے، تمہیں بندہ نظر آئے یا نہ نظر آئے، وہ جہاں میں تیر ماروں گا تم نے بھی مار دینا ہے۔ نبی ابو سفیان کہتے جب ہم ان سے لڑنے گئے تو ایک ایک صحابی کو 40 تیر آ کے لگتے تھے، سمجھ نہیں آتی تھی کہاں سے لگ رہے ہیں۔ توجہ ہے میری بات پر؟ یہاں تو سر درد ہو تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے، یہاں تو 2 مہینے ٹائیفائڈ بخار نہ اترے تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے جی۔ وہ خدا کے بندے تھوڑا حوصلہ کر، ٹھہرنا سیکھ۔ زندگی بڑے بڑے امتحان آتے ہیں، اس میں تھوڑا حوصلہ کرے۔ بس بکھرے بکھرے سے طبیعتیں، ٹوٹے ٹوٹے سے لوگ، بے چین گفتگو، پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے، روتے تڑپتے سسکتے آہیں بھرتے، ہر چوتھا آدمی دنیاوی دکھ پہ رونے لگ گیا ہے۔ سنیں اور یاد رکھیں، 40 تیر اکٹھے آ رہے تھے۔ کہتے ہیں صحابہ کرام نا پیچھے ہٹنے لگے، خیال یہ بنا ہمارا کہ پیچھے ہٹ کے نا تو نئی صف بندی کرتے ہیں، نئی ترتیب سے مقابلہ کرتے ہیں، ہمیں تو امید ہی نہیں تھی یہ اس طرح لڑیں گے۔ پیچھے ہٹتے ہیں، نئی صف بندی کرتے ہیں۔ تو جناب ابو سفیان کہتے ہیں میں حضور کے پاس تھا،
میں نے نبی پاک علیہ السلام کو آگے بڑھتے دیکھا تو میں نے دوڑ کے جا کے نا حضور کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی. میں نے کہا حضور ذرا ٹھہر جائیں, 2 منٹ کے لیے پیچھے آئے, نئی صف بندی کر کے پھر آگے چلتے ہیں. کہتے محبوب نے میرا ہاتھ جھٹکا اور فرمایا انا النبی لا کاذب, انا ابن عبد المطلب لا کاذب. فرمایا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا, اس لیے کہ میں نبی ہوں, بات یہ بھی سچی ہے, اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں, بات یہ بھی سچی ہے. پیچھے نہیں ہٹنا, آگے بڑھنا ہے, آگے بڑھنا ہے. اٹھ باندھ کمر, کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ہمارے نوجوان سوچ رہے ہیں, سہمے ہوئے ہیں, یہ سیاستدان کچھ نہیں کرتے دیتے, فلانا چودھری کو. تو کھڑا تو ہو نا بھائی, اللہ کا وعدہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ فرماتے ہیں تو کہہ میرا رب ہے, پھر تو ڈٹ جا, میں تیری مدد کے لیے فرشتے بھی نازل کر دوں گا. مزاج نہیں ہے ہمارا. آپ یقین کریں ہماری زبان تھک گئی ہے جھوٹی تعریفیں کر کر, کلیجہ منہ کو آتا ہے. اب ہمارا دل نہیں کرتا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں کوئی جملہ کہنے کو لیکن کیوں نہیں اپنی ضمیر کی آواز پر ہم لبیک کہتے ہیں؟ کیوں ہم ڈرے ہوئے ہیں, کس بات سے سہمے ہوئے ہیں؟ بس کر دیں. نبی پاک علیہ السلام نے یقین کی دولت دی, کھڑا ہونا سیکھیں. دیکھیں نا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم خندق کھود رہے تھے. نوجوان میری بات پہ توجہ کریں. یہ کہتے ہیں ابا پہلے مجھے دے 6 کروڑ پھر کاروبار شروع کروں گا. تو 0 سے شروع کر. اقبال کہتے ہیں اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. اگر تو زندہ ہے تو اپنی دنیا, جو سہارا لے کے چلتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. سر آدم ہے, ضمیر کن فقہ ہے زندگی. یہاں تو لوگ سہارے ڈھونڈتے ہیں. یقین کی دولت پیدا کرے, ہمت پیدا کرے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم خندق کھود رہے تھے تو چٹان سخت آ گئی, ہم سے ٹوٹتی نہیں تھی, سخت چٹان آ گئی. اب تو نازک مزاجی بڑی ہے نا جی, پیر صاحب کوئی کام نہیں کرتے, بلکہ پیروں کے بچوں کی تو اتنی تباہی اتر گئی ہے بیچارے پانی کا گلاس نہیں پی سکتے. تھوڑا سا وقت آگے گزر گیا تو مشین سے انہیں پانی پلانا پڑے گا. ڈھونڈتے پھرتے ہیں کوئی بندہ مل جائے تو پانی کا گلاس لا دیں. یہ ناکامی ہے. یہ سیٹھوں کے بچے, نوابوں کے بچے, امیروں کے بچے, یہ لوگ جائیدادیں بناتے ہیں, بچے نہیں بناتے. اگر بچوں کی تربیت کر دی جائے تو جائیدادیں بڑی بن جاتی ہیں. ہم بچوں کو سہولیات دے کے انہیں تباہ کر دیتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ چٹان نہیں ٹوٹتی. تو چاہیے تھا نا کہا جاتا رکانہ پہلوان کو بلا لو, وہ بھی کلمہ پڑھ گیا ہے. کہنا چاہیے تھا نا کہ علی المرتضیٰ میں بڑا زور بازو ہے, ان سے کہا جائے وہ توڑ دیں گے, وہ تو خیبر کا دروازہ توڑنے کی قوت رکھتے. لیکن یہ نہیں کہا. نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کی حضور چٹان نہیں ٹوٹتی. اور حضور کے دست مبارک کے بارے میں قاضی ایاز علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا, کستوری سے زیادہ خوشبو آتی تھی, اور فرماتے ہاتھ رکھتے تھے تو لگتا میلا ہو گیا ہے. اتنے نازک ہاتھ. جب کہنا نہیں ٹوٹتی تو محبوب نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ, میں تمہیں توڑ کے دیتا ہوں. فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا شعر دیکھیں کتنا کمال ہے. فرماتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, دونوں عالم کا وزن بھی پڑ جائے تو حضور کے ہاتھوں کو پرواہ نہیں ہے. جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, اس کے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. حضور نے کدال پکڑی, ادھر دیکھنا میری طرف, کدال پکڑی, ہتھوڑا پکڑا, اوزار پکڑا. فرماتے ہیں صحابہ کہ غربت کا یہ حال تھا کہ ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے, کئی دنوں کی روٹی نہیں کھائی. مکے والے حملہ کر رہے ہیں, ہم دفاعی محاذ پر جنگ لڑ رہے ہیں. اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی ضرب لگائی نا چٹان کو, پہلی ضرب سرکار نے, توجہ ہے میری بات پر, ابھی مکہ فتح نہیں ہوا, ابھی مدینے میں دفاعی جنگ ہو رہی ہے, لیکن پہلی ضرب لگائی تو حضور کا حوصلہ دیکھیے. فرمایا اوتیت مفاتح الشام, فرمایا لو بھائی اللہ نے ملک شام کی کنجیاں مجھے عطا کر دی ہیں. ضرب لگ رہی ہے, ضرب. ہم بچوں کو کمزور حوصلہ دیتے ہیں, 12,000 مہینے کا کمال ہے, پھر تو کامیاب ہے. او خدا کے بندے, اسے بڑی بات سکھا, بڑی بڑی باتیں اسے سکھا, تاکہ یہ دنیا کے اندر انقلاب برپا کرنے کے قابل ہو. ایک ضرب لگائی تو فرمایا لو بھائی شام کی کنجیاں آ گئیں. دوسری ضرب لگائی تو فرمایا لو اللہ ایران بھی تمہیں دے دے گا.
تیسری ضرب لگائی تو فرمایا اللہ یمن بھی مسلمانوں کو عطا کر دے گا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ صحابہ باہر کھڑے نعرے لگانے لگے، تو کسی شخص نے پوچھا کیوں نعرے لگا رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ نے تینوں ملک ہمیں عطا فرما دیے۔ انہوں نے کہا یار ابھی تو تم مکہ فتح نہیں کر سکے، کہاں یمن، کہاں فارس، کہاں جناب ایران، کیا باتیں کرتے ہو روم فتح کرنے کی۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ حضور کا وصال ظاہری ہو گیا، جناب ابو بکر کا وصال ہو گیا، لیکن ہماری امید نہیں ٹوٹی۔ بس حضرت عمر نے پھر نعرہ تکبیر لگایا تو تینوں ملک فتح ہو گئے، تو ہمارا یقین مضبوط ہو گیا۔ مسلمانوں میں دیکھیں نا کمزوری ایمان کا یہ حال ہے، کمزوری ایمان کا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ حکومت اگر اعلان کر دینا کہ سارے درخواستیں جمع کراؤ تمہیں نوکریاں مل رہی ہیں، تو سیٹیں ہوتی ہیں 400 اور درخواست ہوتی ہے 4 لاکھ، اب ملنی کتنی ہے جی؟ سب کو امید ہے کہ نہیں میں لگ جاؤں گا، پہلے پیپر بھی دیتے ہیں، تیاری بھی کرتے ہیں، بچے بیچارے دوڑ دوڑ کے تھک جاتے ہیں اور پھر سفارشیں بھی ڈھونڈتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو رات کو سورت واقعہ پڑھ، تو رات کو سورت واقعہ پڑھ، تیرے نبی کا وعدہ ہے تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ بتاؤ آ سکتا ہے؟ امام خازن نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے، امام خازن کہتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو جناب عبداللہ ابن مسعود بیمار ہو گئے، شدید بیمار، ان کی بیٹیاں زیادہ تھیں، تو جناب عثمان غنی تیمارداری کرنے گئے گھر میں۔ توجہ ہے میری بات پر؟ تیمارداری کرنے گئے تو جا کے کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہ آپ کی بیٹیاں زیادہ ہیں، بیٹا نہیں ہے، آپ بیمار شدید ہو گئے ہیں، اب پتہ نہیں کیا صورت ہوگی، تو میں چاہتا ہوں کہ میں خزانے میں سے ایک کثیر حصہ آپ کو دے دوں تاکہ آپ کی بچیوں کے معاملات بہتر ہو جائیں۔ تو جناب عبداللہ ابن مسعود پتہ کیا کہنے لگے؟ بیٹیوں کی فکر ہوتی ہے کہ نہیں ماں باپ کو؟ آخری دم تک لوگ جب وصیتیں کرتے ہیں تو پہلے بیٹی کے لیے کرتے ہیں، لیکن جناب عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے حضرت عثمان غنی سے آپ بے فکر ہو کے جائیں، مجھے خزانے کی ضرورت نہیں، میں نے اپنی بیٹیوں کو خزانہ دے دیا ہے، میں نے اپنی بیٹیوں کو خزانہ کیا آکسفورڈ یونیورسٹی سے ایم فل کرا دیا ہے یا انہیں آکسفورڈ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری دلا دی ہے، کیا خزانہ آ گیا؟ جناب عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے میں نے اپنی بیٹیوں کو سورت واقعہ یاد کرا دی ہے، اور مصطفیٰ کریم کا وعدہ ہے کہ سورت واقعہ پڑھی جائے تو فاقہ نہیں آتا۔ فرمایا آپ بے فکر ہو کے جائیں، سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، چاند ٹوٹ سکتا ہے، پر میری بیٹیوں کو فاقہ نہیں آ سکتا۔ اپنے اندر یقین کی دولت پیدا کریں۔ ہم کمزور ہیں، کیوں؟ یقین بڑا کمزور ہے، طبیعتوں کے اندر بے قراری ہے، بے سکونی ہے، سہمے سہمے لوگ۔ اب تو ایک بیماری بڑی تیزی سے پھیل گئی ہے، وہ بیماری ہے ڈپریشن کی، ٹینشن کی، سارا کچھ ہونے کے باوجود لوگ پریشان ہیں، اس لیے یقین کی دولت ہی نہیں ہے، ایمان کی طاقت ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرے شوہر جب بھی مسجد سے کوئی چیز سن کے آتے تو مجھے آ کے سناتے۔ میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ رضوی صاحب نے میری بہت تگڑی تعریف کر دی، میں پریشان ہو گیا تھا جب یہ تعریف کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ بھائی دیکھیں نا، کبھی آدمی غلط فہمی کا بھی تو شکار ہو جاتا ہے نا، تو میں نے کہا ایسا نہ بن جائے کسی جگہ میں بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاؤں، پھر مسئلہ خراب ہو جائے۔ لیکن چونکہ یہ ان کی طبع میں نفاست ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے، تو میں وہ بات ان کی سہ گیا، ورنہ میں نقیب حضرات سے کوشش کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میرے قد کے مطابق کی بات کرو جتنا میں ہوں، اس سے اونچی نہ کرو۔ دیکھیں سنیں، یاد رکھیں میرے بھائی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرے شوہر جو بھی بات مسجد سے سنتے نا مجھے آ کے سناتے۔ آپ بھی سناتے ہیں گھر جا کے؟ جی، موٹر سائیکل کی ٹکر ہو جائے تو وہ سناتے ہو جا کے، لیکن جمعہ پڑھ کے جا کے گھر بات سنایا کرو، اس سے گھر میں نور پیدا ہوگا۔ جب گھر میں حضور کی باتیں چھڑیں گی نا، نور پیدا ہوگا۔ کہتے ہیں وہ جو بھی بات سنتے گھر آ کے سناتے۔ ایک دن آئے تو کہنے لگے لو ام سلمہ میں کمال سن کے آیا ہوں، آج بات تمہیں بڑا فائدہ دے گی۔ سناؤ۔
کہنے لگے آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے پر بھی کوئی مصیبت آئے اسے کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صرف موت کے وقت نہیں، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب بھی کوئی مصیبت پڑے تو کیا کہنا چاہیے؟ یاد ہو جائے گا، لائٹ کے جانے پہ بھی پڑھا کرو، یہ بھی ایک مصیبت ہے، بڑے کام رک جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھو جب بھی کوئی مصیبت آئے، فرمایا جو تمہارا نقصان ہوا ہوگا نا اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز عطا کر دے گا۔ کیسی نفع والی بات ارشاد فرمائی، جو تمہاری چیز گئی ہوگی اللہ بہتر نعم البدل دے دے گا۔ جناب ام سلمہ کہتی میں نے وظیفہ پکا لیا، مدینے میں مشہور تھا کہ جتنا اچھا شوہر میرا ہے کسی بی بی کا نہیں۔ فرماتی ہیں جب بھی کوئی مصیبت آتی میں یہ پڑھ لیتی، فرماتی ہیں لوگوں دیکھو میرا کیا حال ہوا، مجھ پر ایک مصیبت وہ آئی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، میرے شوہر ہی انتقال کر گئے۔ میں نے پھر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتی ہے میں نے پڑھ تو میں نے لیا، حضور کی بات پر یقین بھی کامل تھا، لیکن پھر میں سوچنے لگی کہ نہ میرا عمر کا وہ حصہ ہے، نہ میں خوبصورت ہوں، اس عمر میں کون مجھ سے نکاح کرے گا؟ اور سرکار نے فرمایا اللہ تمہیں بہتر چیز دے گا۔ ام سلمہ کہتی ہیں ادھر یقین بھی تھا، توجہ ہے نا میری بات پر، یقین بھی تھا اور پریشان بھی تھی کہ اب عمر نہیں، اور پھر ابو سلمہ سے اچھا شوہر کیسے ملے گا؟ فرماتی ہیں میں اپنے مقدر پہ رشک کرنے لگی جب خود نبی پاک نے مجھے پیغام بھیجا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، حضور نے مجھے پیغام بھیج دیا۔ فرماتی ہیں میری آنکھوں میں آنسو آئے اور میں نے اپنے دل پہ نظر ڈالی، میں نے کہا ام سلمہ اپنا ایمان مضبوط رکھنا، مصطفیٰ کی باتوں پر، نبی پاک کی باتوں پر یقین کامل رکھنا۔ تو کہتی تھی ابو سلمہ سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا، اللہ نے تجھے ساری کائنات سے اچھا شوہر عطا کر دیا۔ یقین کی جو دولت ہوتی ہے نا، یقین کی، یہ انسان کو مضبوط کر دیتی ہے، بندہ پہاڑ بن جاتا ہے۔ ہمارے اندر نا کمزوری یہ آئی ہے، سارا کچھ سنا کے ادھر دیکھیں میری طرف، ایک بندہ مست ہے، نعت سن رہا ہے، مست ہے، پوری مست ہو کے اس نے نعت خواں کی نعت سنی۔ میرے جیسے آدمی نے پوچھا یار آج تو بڑا کلام آیا، کہتے کلام تو چنگا پڑھیا، پتہ نہیں روپیہ بھی 20,000 لیا ہے، تو میں کہ ہوں تو 20,000 والی گل بھول کیوں نہیں جانا؟ چھوڑ دے یار، تو اس کو چھوڑ دے کسی اور طرف تو۔ اچھا جی ہوں 50,000 لاکھ دی گل ہے، اچھا میرے معلومات ناقص ہے اس حوالے سے، کہندے ہوں نہیں 50,000 دی گل، ہوں تے کم دور نکل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ فضل کرے ہمارے حال۔ تو یاد رکھیں یقین کامل پیدا کریں، مضبوطی اپنے ایمان۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے، اب تو خیر حج بھی لائیو آتے ہیں نا جی، موج بن گئی ہے، اور پھر نیچے لکھا ہوتا ہے جب میں 5ویں حج پہ گیا اس وقت کی تصویر، ہاں جی اب تو لائیو آتا ہے سارا کچھ۔ اعلیٰ حضرت حج کرنے گئے تو حج پر جب آپ پہنچے نا تو کشتیوں کا سفر ہوتا تھا، بحری جہاز کا، بڑا مشکل ہوتا تھا حج۔ ہمارا تو حاجی ابھی بھی اے سی خراب ہو بس کا تو ناراض ہو جاتا ہے، وہاں کہنا تو سب پیسے نہیں لائے، یہ کیوں نہیں چلتا پیا اے سی میں؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حج کے لیے جانے لگے تو بحری جہاز ہوتا تھا بہت بڑا، تو کئی دفعہ ہوائیں تیز چلتی تھی تو جانا ادھر ہوتا تھا تو حج ادھر، وہ جہاز ادھر چل پڑتا تھا۔ بڑے مشکل لوگ حج کے لیے جاتے تھے، وصیتیں لکھ کے جاتے تھے، کفن ساتھ رکھے ہوتے تھے کہ پتہ نہیں کیا بنے۔ فاضل بریلوی حج کے لیے گئے تو رستے میں نا طوفان آ گیا، تیز طوفان، اب کشتی ہچکولے کھانے لگی، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے۔ لوگ اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، کہنے لگے مولانا دعا فرمائیں۔ آپ فرمانے لگے تم فکر نہ کرو، یہ جہاز ڈوبے گا نہیں، یہ منزل تک جائے گا۔ وہ کہنے لگے کرامت نہ سنائیں، دعا کرا دے۔ فرمانے لگے کرامت نہیں سنا رہا، بیٹھ جاؤ جا کے، یہ منزل تک جائے گا۔ ہم دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، مولانا دعا ہی نہیں کرا رہے، کرامت سنا رہے ہیں۔ اب جب یہ نظر آتا ہے نا ہچکولے کھاتی کوئی چیز تو کلمہ بھی ذرا جلدی جاری ہو جاتا ہے، ورنہ تو کلمہ صرف کل شریف پہ جاری ہوتا ہے۔ جی میں نے حاجی صاحب سے کہا تازہ حج کر کے آئے تو بیٹے کی شادی پہ ڈھول ڈمکا کیا، تو میں کیا حاجی صاحب جاندے ہیں تسی نعتاں پڑھائیاں سن تے حج تے جاندے ہیں تے ہن کی شروع ہویا جی؟ تو تھوڑا سا انہوں نے سخت رویہ اختیار کیا تو میں بھی سخت ہو گیا۔
میں نے کہا اگر شادی کے موقع پہ آپ نے بینڈ باجا بجایا ہے نا تو جب آپ کے گھر میں کوئی فوت ہو تو وعدہ کریں اس وقت بھی یہی بجائیں گے، کول پہ بھی پھر یہی بجانا۔ کیا رب رسول سے تمہارا رشتہ صرف دکھوں کا ہے، سکھوں کا نہیں؟ جب اللہ تمہارے گھر، اور میں تو کہا کرتا ہوں تیرے دیندار ہونے کا پتہ ہی تب چلے گا جب تیرے بیٹے کی شادی ہوگی۔ کول شریف پہ تو سارے نیک ہوتے ہیں، سارے وضو کر کے شمارے پڑھنے آ جاتے، جب آیا کل کا وقت تو پھر قرآن پاک کھول لیا، تسبیح نکال لی، اور جب بیٹے کی شادی ہوئی پھر کیا مطلب ہوا؟ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیمہ دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو، اور دسو تے سی بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ یہ کیا انداز تکلم ہو میرے بھائی، یاد رکھ۔ اچھا وہ جب ہچکولے کھانے لگا نا تو سب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے مولانا دعا کرا دے۔ فرمایا تمہیں کہا ہے نا کچھ دیر کا طوفان ہے، ٹل جائے گا۔ تھوڑی دیر گزری تو واقعی ٹل گیا، طوفان واقعی ٹل گیا۔ اب وہ سارے آہستہ آہستہ شرمندہ ہونے لگے کہ بابا تو کوئی صاحب کرامت ہی ہے، جیسے کہا تھا ویسے ہو۔ اب شرمندگی آہستہ 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 چند گھنٹے گزرے تو قدموں میں آنے لگے، کہنے لگے بابا جی ایک بات تو بتائیں، آپ کو کیسے پتا تھا طوفان ٹل جائے گا؟ تو میری طرح کا پیر ہوتا تو کہتا تو ان پہلا نہیں سی دس چھڑیا میں، میرے کو کرامت ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت پتہ کیا فرمانے لگے یہ میری کرامت نہیں، یہ میرا یقین کامل ہے۔ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے میرے نبی پاک نے سواری پر بیٹھنے کی دعا بتائی ہے، جب میں بیٹھا تھا تو میں نے دعا پڑھ لی تھی، حضور نے فرمایا پڑھ لیا کرو حادثہ نہیں ہوگا، تو چونکہ میں پڑھ چکا تھا اب چاند تو ٹوٹ سکتا ہے، ستارے تو جھڑ سکتے ہیں، پر حادثہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں وہ دعا پڑھ کے بیٹھا۔ صاحب یاد رکھیں یہ جو کمزوری یہ ایمان ہے نا، اس کو دور کریں، استقامت کی دولت پیدا کریں۔ ہمارا سکون بھی مسجد میں، ہمارا اطمینان بھی نبی پاک کے قدموں میں۔ ایک بات مجھے سنانے کو کہا گیا، اب وہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ باتیں دوستوں نے سنی، ذرا آنکھوں میں پڑتی ہیں، دوستوں نے سنی ہوتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں۔ ایک بات میں عرض کر، حالانکہ یہ عنوان نہیں، بہرحال پھر بھی میں عرض کر دیتا ہوں، ایک بات میری یاد رکھنی ہے، آپ بہت سارے لوگ ماشاءاللہ تشریف لائے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ، اگر آپ لوگوں نے عشاء کی نماز نہیں نہ پڑھی تو پڑھ کے سوئیے گا، اور اگر آپ نے فجر بھی نہ پڑھی تو جو محفل نہیں نہ کراتے وہ ہمیں تانا دیں گے کہ تم بڑے عجیب لوگ ہو، تم نماز پڑھتے نہیں ہو اور محفلیں کراتے ہو۔ عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں، اور کم از کم صبح کی حد تک ایک دن تو ایسا ملے کہ آپ جس سے بولیں میٹھا ہی بولیں، تو تاکہ وہ بھی اگلی دفعہ محفل نعت پہ آ کے کہے نہیں یار یہ بندہ راتی محفل سن کے ہے، ساری دیہڑی تو صحیح لگی ہے نا۔ تو مہربانی کریں اپنی طبیعت یہاں سے کچھ لے کے جائیں، بڑا خرچہ کیا گیا، بڑا کچھ کیا گیا، تھوڑا بدلنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابن جوزی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے نا مزدور کی ضرورت تھی تو میں چلا گیا بغداد میں، چوک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے، مزدور بیچارے آج بھی چوکوں میں بیٹھے ہوئے، مزدور آج بھی، ہمیں کوئی ان کی یہ جس آدمی کے پاس کار آ جاتی ہے نا وہ ریڑھی والے کا مذاق اڑانے لگ جاتا ہے۔ میں ابھی آ رہا تھا، ایک ریڑھی والا اس نے سکریپ ریڑھی پہ رکھا ہوا تھا، تو میں نے بچوں سے کہا کہ اس کی طرف دیکھو، ادھر دیکھنا میری طرف۔ ابھی اس بیچارے کے سارا چہرہ بھی گریس سے سیاہی سے بھرا ہوا تھا، ہاتھ بھی پیر بھی۔ میں نے کہا اس کو نا 400 یا 500 روپیہ ملے گا یہ ریڑھی پہ سامان پہنچانے کا، جس کو 1 لاکھ روپیہ ملے گا نا وہ بسم اللہ کر کے نہیں پکڑتا، اس کو جب ملنے سے کہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، چاہے بیچارے کو صحیح نہ آتی ہو۔ یہ جو مزدور پھر اس میں سے جب یہ 100 روپے کی روٹی کھاتا ہے نا تو آپ یقین کریں جو 5 سٹار ہوٹل پہ کھانا کھاتے ہیں وہ اس طرح شکر ادا نہیں کرتے۔ پونے کو بھی اچار لگا ہوتا ہے لیکن ایک روٹی کھا کے نا تو کہتا الحمدللہ مال کا تیرا شکر ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ مستی ہے، اس کو چڑھی ہوئی ہے، اور یہ اصلی شکر ادا کرتا ہے، دکھانے والا شکر نہیں، پیران لی رٹی رٹائی دعا نہیں، اللہ کار سلامت رہے تے موجاں لگی رہن تے برکتاں، پکی کیسٹ نہیں چلی ہوئی، بلکہ وہ یہ درد ہے، اصل یہ کیف ہے، اس کو سمجھیں۔
مزدور جو پیسہ لے کے آتا ہے نا گھر میں، اسے پتہ ہوتا ہے میں بڑی محنت سے لایا ہوں۔ بابا جی کہتے ہیں میں مزدور لینے گیا تو مزدور بغداد کے چوک میں کونے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مزدور پہ میں نے نظر ڈالی تو وہ نوجوان تھا، چہرے پہ اس کے مجھے نورانیت نظر آئی، تو میں نے کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا جی مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو مزدوری کرنی ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ کہا جناب کروں گا۔ تو مزدور کہنے لگا جی میری 2-3 شرطیں ہیں۔ میں نے کہا کہ شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں۔ کہنے لگا جی میری بہرحال ہے۔ میں نے کہا کرو۔ کہنے لگا جی پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ 3 دینار مزدوری 4 دینار لیتے ہیں، میں 3 دینار لوں گا۔ کہتا ہے میں ہنس پڑا۔ میں نے کہا یار باقی بھی اس طرح کی رکھ لے ساری۔ کہنے لگا دوسری شرط یہ ہے کہ جب تک اذان نہیں ہوگی میں آپ کی بات سنوں گا، جب اذان ہو جائے گی تو آپ کی نہیں سنوں گا، اپنے رب کریم کی سنوں گا۔ اور تیسری بات اس نے کہا آپ کے گھر میں مزدوری کروں گا، آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ ان شرائط پہ میں اسے لے آیا۔ کہتے ہیں جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے اس نے 2 گھنٹے میں ہی کر دیا۔ مزدور بھی تو سگریٹ پینے پہ آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں نا، چائے کے کپ پہ 25 منٹ، روٹی کھانے پہ 1.25 گھنٹہ۔ تو مزدور کو بھی چاہیے جو طے کرے اس پہ پورا اترے۔ کہتے ہیں اس نے 2 گھنٹے میں کام کر دیا۔ اب کام شروع کرایا تھا تو کچھ کام اور بھی نکل آئے، میں نے اسے کام بتائے، وہ کرنے لگ گیا۔ ظہر کی اذان ہو گئی تو مٹی اس نے نکال کے باہر رکھی تھی دروازے کے آگے۔ اذان ہوئی تو اس نے کدال اور کئی وہیں چھوڑی، مسجد کی طرف چلنے لگا تو میرا بیٹا کہنے لگا اس کو ذرا سائیڈ پہ تو کر دو، رستہ ہے۔ کہنے لگا تیرے ابے سے بات ہوئی تھی کہ جب اذان ہو جائے گی پھر کسی کی نہیں سنوں گا۔ کہتے ہیں وہ نماز پڑھ کے آیا، دوپہر کا ٹائم تھا، میری بیوی کہنے لگی اس کو کھانا کھا لے، روزے بھی نہیں تھے، عام دن تھے، اس کو کہا کھانا کھا لو تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ کہتے شام ہوئی، اس کو 3 دینار دیے، کام کچھ اور نکل آیا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ کل کہاں ملو گے؟ تو کہنے لگا آپ سیانے بیانے بندے ہیں، بتائیں کل تک زندہ رہیں گے؟ تو میں نے کہا کہ ملنا ہو تو کہنے لگا بس آج کا وعدہ تھا وہ میں نے پورا کر دیا، اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگ دے تو نہ کو ساڈا دردی۔ اللہ والوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہوتی۔ کہتے ہیں وہ چلا گیا، میں اگلے دن لینے گیا تو مجھے مزدوروں نے بتایا کہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرا پورے ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے، جب 3 دینار کما لیتا ہوں تو پھر پورا ہفتہ وہ کوئی کام نہیں کرتا، عبادت کرتا، مصطفیٰ پہ درود و سلام بھیجتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے ہفتہ انتظار کیا، اگلے ہفتے انہی شرائط پہ پھر لایا، تیسرے ہفتے بھی لایا، چوتھے ہفتے بھی لایا، 5ویں ہفتے گیا تو ملاقات نہ ہوئی۔ پوچھا وہ کہاں ہے؟ لوگ کہنے لگے بیمار ہو گیا۔ گھر کہاں کا؟ قبرستان کے پیچھے کچی بستی میں۔ کہتے ہیں میں وہاں گیا، دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضور مجھے پتہ ہے آپ آئے ہیں، آ جائیے۔ تو میں اندر گیا تو تیز بخار تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا میں آیا ہوں؟ کہنے لگا حضور غریب کا پتہ لینے کوئی اللہ والا ہی آئے گا، امیر امیروں کی خبر لیتے ہیں۔ کہتے میں قریب بیٹھا تو تیز بخار تھا، میں نے حال چال پوچھا تو کہنے لگا بابا جی حال نہ پوچھو، میرے 2 کام کر دو گے؟ میں نے کہا وہ کون سے؟ اس نے جیب سے ہاتھ ڈالا، چند دینار نکالے، کہنے لگا میں آج رات کو انتقال کر جاؤں گا، یہ پیسے لے لو، کفن خرید کے نا میرا جنازہ پڑھ کے تو قبرستان میں دفن کر دینا۔ پھر دوسرے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ہیرے کی انگوٹھی نکالی، کہنے لگا جب دفن کرو تو یہ ہارون رشید کو دے دینا، اسے کہنا تیری امانت ہے۔ کہتے میں نے کوئی اور بات کرنی چاہی تو رو پڑا، کہنے لگا بابا معاف کر دے، میں نے آج رات جانا ہے، بڑی معافیاں مانگنی اپنے رب سے، مجھے اللہ سے تنہائی کرنے دے آپ جائیں۔ کہتے میں اٹھ کے آ گیا اور اس کی باتوں نے مجھے رات بھر سونے نہ دیا۔ اگلی صبح سورج چڑھنے کا انتظار کیا تو رات کئی سالوں کی ہو گئی۔ کہتے میں گیا، دروازہ کھولا تو خوشبوئیں میرا استقبال کرنے لگی۔ جب میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو لگا جیسے ابھی ابھی سویا ہے۔ کہتے میں تو 2-3 آدمیوں کو لے گیا تھا جنازے کے لیے، پر مخلوق پتہ نہیں کدھر کدھر سے آئی۔ اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، تے جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ، جام ٹوٹ جان گے تے میں خانہ مینوں روے گا، کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا۔ کہا پتہ نہیں کہاں سے مخلوق آئی، جنازہ پڑھا، دفن کیا،
हीरे की अंगूठी लेके मैं हारून रशीद के पास गया। एक तन्हाई में मेरी उससे मुलाकात का मुझे मौका मिल गया, तो मैंने उसे अंगूठी दी तो हारून रशीद तो चीखे मारने लगा, कहने लगा वो अंगूठी वाला कहाँ है? मैंने कहा तो फौत हो गया। अच्छा, कब्र कहाँ है? मैं कब्र पे लाया तो हारून रशीद लेट गए कब्र पे, तड़प के रोए। मैंने कहा यार ना उसने कुछ बताया ना तूने बताया, बता ये था कौन? हारून रशीद कहने लगे ये मेरा बेटा था। तेरा बेटा और मजदूर? कहने लगा मुझे जिंदगी भर कहा करता था कि अब्बा जितनी टांगे तू फैला रहा है ना, मरते वक्त तुझसे इकट्ठी नहीं की जाएंगी, बाज आ जा, मुश्किल रास्ता तूने। ये हजरत दाऊद ताई के मुरीदों में से था, बार बार मुझे समझाता, पर मैं इसे तसल्ली देता, बेटे हम उठ गए तो कोई जालिम ना बैठ जाए। कहते फिर एक दिन ये घर छोड़ के चला गया, हीरे की अंगूठी गलती से इसकी जेब में रह गई थी, देखो मेरे बेटे ने वो भी वापस कर दी है। और फिर हारून रशीद रो के कहने लगा था मेरा बेटा, पर मेरा मुर्शद निकला, मेरा पीर निकला है, पेशवा निकला है, ये मुझसे आगे चला गया। जब भाइयों फैसला कर लो, फैसला जब टाइम आता है फिर फैसले का वक्त नहीं रहता, फैसला करो, यकीन की दौलत पैदा करो। देखे ना ये जो कुमकुमे हैं, नारे हैं, आप मेरा आप नाम जप रहे हैं, ले ये लंबा चक्कर नहीं है, हमसे ज़्यादा लोगों के नाम हैं। फिर मामला अपनी अपनी जगह पे ख़त्म होता है, फिर नए लोग आते हैं, नस्लें इस तरह जाती हैं जिस तरह फसलें जाती हैं, सारे एक दूसरे के बराबर के हम उम्र लोग एक दफ़ा उठ जाते हैं। इसलिए यकीन की दौलत पैदा करें, कोताहियाँ ख़त्म करें अपनी ज़िंदगी से, अपने ऊपर मेहनत करें, जहाँ गलतियाँ हैं उनको दबा दें, ख़त्म कर दें, खुरच डालें। ईमान की ताजगी और रूह की लज्जत के लिए कुरान पाक से दिल लगाएं, दुरूद पाक की कसरत करें, गरीब की मदद भी करें और उसकी इज़्ज़त भी करें। मेरे दोस्तों, इंसान कुछ चीज़ों से बड़ा बेचैन हो जाता है। उसके जिस्म पर कोई छोटा सा दाग धब्बा लग जाए तो उसे बड़ी तकलीफ़ देता है। आपके जिस कपड़ों में से किसी जगह से कोई बटन टूट जाए तो किसी बंदे को पता ना भी हो तो आप बड़े परेशान होते हैं कि मेरा बटन टूटा हुआ है। बार बार वहाँ हाथ रखते हैं, बार बार देखते हैं, टटोलते हैं कि ओहो बटन टूट गया है। कपड़े सही ना पहने हों, मालदार बंदा, पढ़ा लिखा बंदा और PhD आदमी, आप उससे कहें ना कि तेरे घर में मेहमान आने लगे हैं, तो रोज़ी रोटी का कोई मसला नहीं, पैसे भी हैं, मेहमान नवाजी भी कर सकता है, पर वो नाराज़ हो जाता है, कहते पहले बताना था, मैं कपड़े तो बदल लेता, सफाई होने वाली है घर के अंदर। ज़ाहिरी तौर पर कुछ दाग धब्बे, इंसान बेसुकून रहता है। आपने कहीं जाना हो, जेब में पैसे बहुत ज़्यादा हैं, गाड़ी में पेट्रोल बिल्कुल ठीक है, सफ़र का पता है, रास्ते का अंदाज़ा है, सिर्फ कपड़े नहीं सही, मुंह नहीं धोया, दिल करता जाने को, और नहीं यार मेरे कपड़े। आप समझ लें कि अगर एक बटन का टूटना ये वजूद के ऊपर एक छोटा सा दाग है, ये सुकून से नहीं बैठने देता, तो अगर बंदे के बातन में दाग हो, अगर उसे झूठ की बीमारी हो, हसद की बीमारी हो, तकब्बुर की बीमारी हो, अगर उसे बददियानती की बीमारी हो, और भी कई बीमारियां, खुद पसंदी भी बीमारी है। मैं चौधरी साहब हूँ, समाजी हूँ, सियासी हूँ, मजहबी हूँ, मौलवी हूँ, पीर हूँ, ये भी बीमारी है। होना और बात है, लेकिन अपने आप को खुद मानना, ये मन काला अना आलिमुन फहुवा जाहिल, हदीस पाक के लफ्ज़ हैं। जिसने कहा मैं आलिम हूँ वो तो जाहिल है। उसने कहा क्यों? वो है तो बात अपनी जगह ठीक है। अपने आप को खुद से बनाने की, ये देखे ना बीमारी लग जाए ना, मैं सियासी आदमी हूँ, समाजी आदमी, तो हुजूर की महफिल में आया है, यानी सरकार को राजी करने आया है। महफिल नबी पाक के नाम की है और इसे पता है मैं सोने के लिए आया हूँ, लेकिन चूंकि मैं चौधरी हूँ इलाके का, तो पीछे बैठा हो ना कभी तो गर्दन ऊंची कर करके दिखाता है नकीबे महफिल को कि तेरी मेहरबानी, मैनू सद्दा मार किसी तरीके ना, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं स्टेज पे नहीं चढ़ा अभी तक। ये चीज़ें आपको दुखी करती हैं, तकलीफ में मुब्तला करती हैं। अगर मैंने कहा कि जाहिर पे कोई धब्बा हो तो वो बड़ा बेसुकून करता है, तो बातन पे हो तो कितनी तकलीफ देगा। मेरे रब करीम ने मेरे नबी पाक की शान बयान की,
اور کہا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، تمہیں میں نے وہ رسول دیے ہیں تمہیں میں سے جو تم پر میری آیتیں پڑھیں گے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور میرے نبی تمہیں پاک فرما دیں گے۔ یہ جو تمہارے اندر داغ دھبے ہیں، جو تمہیں پریشان کرتے ہیں، جو تمہیں تکلیف دیتے ہیں، یہ تمہارے جو باطن کے روگ ہیں، یہ جو اندر کی کہانیاں ہیں، یہ ساری ختم کر دیں گے میرے رسول۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا لوگوں کے اس مرض کا علاج کیا جو بندے کو سکون میں مبتلا کر دیتا ہے، اس بیماری کو نکال دیا جو بے چین کرتی ہے، سکون کی طرف سرکار نے سفر کرایا۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، لوگوں کے اندر بڑا حسد ہوتا تھا، برادری ازم کا بڑا شور تھا، بڑے مسئلے تھے، اونچ نیچ، میں چھوٹا بڑا، ان ساری چیزوں کو میلاد والے محبوب نے ختم کیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کوئی گورا نہ کوئی کالا، نہ کوئی چودھری نہ کوئی کمی، نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا۔ حضور کسی کی کوئی شان ہے بھی؟ فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں رب سے زیادہ ڈرے گا اللہ کی نظر میں اس کی زیادہ عزت ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روگ ختم کر دیا، یہ مصیبت ختم کر دی۔ یہ جو بہت زیادہ بیماری ہے لوگوں کے اندر اس دور میں بھی تھی۔ آپ دیکھ لیں ابو جہل نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کہا تھا کہ ہمارا دل کرتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھیں، لیکن یہاں بلال بیٹھا ہوتا ہے کالے رنگ کا حبشی غلام، دل کرتا ہے بیٹھے پر یہاں سلمان بیٹھا ہوتا ہے، دل کرتا ہے بیٹھے پر روم سے آیا ہوا سہیب بیٹھا ہوتا ہے، تو ان چھوٹے لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو آپ ذرا ان کو ہٹائیں پھر ہم بیٹھیں گے۔ تو میرے کریم رسول نے فرمایا تم نے نہیں بیٹھنا تو نہ بیٹھو، بلال ادھر ہی بیٹھے گا، سہیب ادھر ہی بیٹھیں گے، عمار بن یاسر یہیں بیٹھیں گے۔ یہ چیز آپ کو، یہ جن لوگوں کو بیماری ہے نا، میں نا کچھ ایسے بیمار بھی میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں کہ ہاتھ کو درد کوئی بھی نہیں ہو رہا، اللہ کی فضل سے تندرست ہیں، پر گاڑی کا دروازہ ڈرائیور صاحب نے کھولنا ہے۔ یعنی یہ بیماری ہے، یہ نقص ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ یعنی ان کو ابھی تک وہ پریشان ہیں کہ میں گاڑی کا مالک ہوں کہ نہیں، ابھی ٹینشن ہے۔ یعنی کوئی دروازہ کھولے تو پتہ چل جائے کہ یہ دروازہ کھولنے والا میرا ملازم ہے، اور یہ بیماری ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ جو اللہ کے بندے ان کا یہ رویہ، میں ایک یونیورسٹی میں چلا گیا لیکچر کے لیے، مجھے بلا لیا گیا، تو ایک طالب علم کہنے لگا ایک سوال بڑا پریشان کرتا ہے، میں کرتا اس لیے نہیں کہ کوئی مجھے بے ادبی نہ کہہ دے۔ تو میں نے کہا کہ میں چونکہ چھوٹا مولوی ہوں تو میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے تیرا مسئلہ حل کر دوں، اور اگر مجھے نہ پتہ ہوا تو میں تحقیق کر کے بتا دوں گا۔ وہ کہنے لگا پیر صاحب میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یک جنبش قلم ایک حکم کے ساتھ سود حرام قرار دے دیا، شراب حرام قرار دے دی، لیکن غلامی نہیں ختم کی، غلام بکتے رہے، بعد میں بھی بکتے رہے۔ تو میرے دل میں یہ خواہش جنم لیتی ہے کہ کاش حضور اعلان کرتے آج کے بعد کوئی غلام نہیں۔ یہ سوالات اٹھتے ہیں نا، اور یہ جو ہمارے لبرل لوگ ہیں نا بیچارے، جو تنخواہ لیتے ہیں، کچھ اینکر پچھلی حکومت سے تنخواہ لیتے تھے، کچھ اس سے لیتے ہیں، اور کچھ تنخواہ لے رہے ہیں کہ اگر تم آ گئے تو پھر ہمارا کیا بناؤ گے، اس وعدے پہ کچھ کام کرتے ہیں۔ تو یہ بیچارے یہ بڑے کمزور سے لوگ ہیں، یہ کسی کے اشاروں پر بات کرنے والے، کلام کرنے والے۔ تو یہ اس طرح کی سوالات یہ پیدا کرتے ہیں، بچوں کے ذہنوں میں چھوڑتے ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگا جناب یہ حضور اعلان کر دیتے آج کے بعد کوئی غلام نہیں۔ تو میں نے اسے کہا یار یہ تو سادہ سا سوال ہے، تو بلا وجہ ہی الجھ گیا ہے۔ تو بالکل سادہ ہے، اس میں تو پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں۔ دیکھو کہ اگر ایک سیٹ کا نام ہی بدل دیا جائے، کسی نے کہا یہ میرا پی اے، اور کچھ عرصے کے بعد اس نے کہا یہ پی اے نہیں، آج کے بعد یہ میں نے سیٹ ہی بدل دیا، پی اے کوئی نہیں ہوگا، یہ مینیجر ہے، تو پھر بندے کو عزت مل گئی کہ نہیں؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی ایک سیٹ ختم کر دی جائے اور وہاں اعزاز والی نشست رکھ دی جائے، ایک کرسی میلی تھی وہ ہٹا دی، بندہ وہی ہے، اور وہاں بڑی تگڑی کرسی، یہ آپ نے کرسی رکھی ہے نا بڑی تگڑی میرے لیے، تو مجھے اعلیٰ حضرت کی بات یاد آ رہی تھی۔ اب یہاں ہم اصرار کر نہیں نہ سکتے، تو لوگ ہمیں جو مرضی بھی کہتے رہیں، ہمیں تو اپنا پتہ ہے نا ہم کیا ہے، تو ہم ذرا لیول میں رہنا پسند کرتے ہیں۔
اس لیے کہ بندہ زمین پہ چلتا رہے تو گرتا نہیں، اڑنا شروع کر دے تو کیا پتہ کب پتنگ کٹ جائے۔ اس لیے زمین پہ نا میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا، یہ تے محل چڑھایا ہے سائیاں۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ حضرات کے ساتھ جو میں کلام کر رہا ہوں تو معنی اس کا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جگہ پہ رکے اسٹیشن پہ نماز پڑھنے کے لیے، تو بہت بڑی کرسی رکھ دی، حالانکہ وہ مجدد تھے، 1000 کتاب کے مصنف تھے، تو فرمایا یہ کرسی نہ رکھو، اس سے مجھے تکبر چھلکتا نظر آتا ہے، سادی کرسی رکھو، اس سے میں اپنے آپ کو آسان محسوس کروں۔ تو کرسی اگر اچھی کر دی جائے تو خود بخود نشست بدل جاتی ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا غلامی کا نام ہی بدل دیا۔ آپ ابو داؤد شریف پڑھیں، نبی پاک نے نا غلامی کا نام بدل دیا۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے فرمایا آج کے بعد یہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، اور خالی بھائی کہہ کے نا تو سرکار آگے نہیں بڑھے، بلکہ حضور نے شرط لگائی، فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں، جس طرح کا خود کھانا اس طرح کا انہیں کھلانا، اور جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا انہیں۔ میں مشکل بات کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے نہیں پہنایا جاتا۔ آج جو بڑے دعوے کرتے ہیں نا سوشل لائف کے، اور بڑے بڑے سیمیناروں میں جا کے لیکچر دیتے ہیں انسانی حقوق پر، وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھانا وہ انہیں کھلانا ہے، جو خود پہننا ہے وہ انہیں پہنانا ہے۔ اور حضور فرمانے لگے ان کی طاقت سے زیادہ انہیں کام نہ بتانا، اور اگر کبھی بتا بیٹھو تو پھر کام میں ان کی مدد بھی کرنا۔ اور میں آپ کو حوالہ دکھاؤں گا سیرت کی کتابوں میں سے۔ اور سنو یارو، ہم نے نا سرکار کا میلاد منایا ہے، کبھی یہ مزہ بھی لے کے دیکھو۔ ہاں کبھی یہ جو کام حضور نے کیے ہیں کبھی کر کے دیکھو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اگر کوئی مشکل کام کر رہے ہوتے تھے نا تو اللہ کے رسول خود جا کے ان کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ وہ کام ان کے ساتھ حضور خود کراتے، خود سرکار کراتے۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے بن کے بیٹھ جانا، یہ بڑا تکلف والا معاملہ۔ اگر آپ کی زندگی سادی ہے تو پھر بڑی آسان ہے، اور اگر زندگی آپ کی سادی نہیں تو پھر وہ آسان ہے۔ مثال دوں، جڑا منڈا 4000 روپے لا کے سر تے بال کھڑے کراندہ ہے نا بیچارہ، وہ بڑا پریشان ہے کہ تکو میں انہیں پیسے لائے نے کسی ویکھے ہی نہیں میرے حال، وہ بڑا پریشان ہے۔ اور جو بابا جی بیچارے سیدھے سویرے گئے تھے نا چارہ کاٹنے، اور شام کو آئے تو منہ دھویا، انہیں کوئی ٹینشن نہیں کہ کوئی فوٹو بنائے چاہے نہ بنائے، کوئی دیکھ اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، سادہ زندگی آسان۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہمارے تکلفات تھے، ہماری پریشانیاں بلا وجہ کی آزمائشیں ساری حضور نے دور کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيُزَكِّيكُمْ کی شان کے ساتھ ہمارے باطن کے سہرے میل کچیل کھرچ دیے، زندگی آسان ہو گئی۔ مولا علی شیر خدا، مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے غلام کو لے گئے بازار۔ اس کہنے لگے چلا دوست بازار سے کپڑے لینے جانا ہے۔ غلام ساتھ چلا گیا، 2 کپڑے خریدے، 2 جوڑے خریدے، 2 لباس مولا علی نے۔ ایک ذرا مہنگا تھا اور ایک سستا۔ ہم بھی 2 قسم کے کپڑے خریدتے ہیں، دکاندار سے کہتے ہیں پہننے والے دکھا، وہ دکھاتا ہے، پھر کہتے ہیں ذرا دینے دلانے والے بھی دکھا۔ وہ کون سے ہوتے ہیں جی؟ جو پہننے والے نہیں ہوتے، کیونکہ پہننے والا تو ہم نے پہلے لے لیا، اب کیا کر دینے دلانے والا۔ میں سمجھ لیں میری طبیعت میں خشکی ہے، اب کچھ باتیں کر دیتا ہوں اور تکلیف سے کرتا ہوں۔ ایک دوست ایک دن مدرسے کے بچوں کے لیے کپڑے لے کے آئے، اتنے سارے، اور گرمیوں میں موٹے جوڑے لے کے آ گئے، یہ طالب علموں کو کپڑے دینے۔ میں کہتے 2 سوٹ تو سوانا پہنا، پھر منڈیاں بھی پانے۔ کیا آپ نے لوارا سمجھا ہوا ان بچوں کو؟ دوڑ جاؤ، تمہیں پتہ ہے یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو پہلے دن دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتی ہے، تو میرے نبی پاک نے فرمایا فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ کپڑے جو کو پہنتا نہیں ہے تم طالب علموں کے لیے لے کے آ گئے ہو؟ کس نے تمہیں یہ کہا ہے کہ یہ کوئی مسکین لوگ ہیں، یہ بڑے شاندار لوگ ہیں، لوگوں کے پاس چھوٹی چھوٹی ممبریاں ہوتی ہیں، ان کے پاس مدینے والے کا ممبر ہوتا ہے؟ تم کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ یہ کچے پکے معاملے یہاں نہیں چلتے۔ ہاں
اور نہ ہم ان طبیعتوں کے قائل ہیں. سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے. نالے کی لگے شہر بمبول دے نال اسی اپنی بال کے سیکنے ہیں. سانو کی لگے کسی اور دے نال. ہم خودداری سے جیتے ہیں اور طالب علموں کو خودداری کا درس دیتے ہیں. اس لیے آپ میری بات پر توجہ کریں. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے بازار لے گئے غلام کو. 2 جوڑے لیے, ایک ذرا مہنگا تھا ایک سستا تھا. غلام کہتا ہے ڈیفینیٹ تھا کہ جو سستا ہے وہ میرا اور مہنگا آقا کا, لیکن تھیلا ایک ہی تھا. میں نے کپڑے اٹھائے, وہ چوک آ گیا جہاں سے مولا کائنات نے اپنے حجرہ نور میں جانا تھا اور میں نے اپنے گھر آنا تھا. تو حضرت علی فرمانے لگے پتر وہ میرا جوڑا مجھے دے دے. کہتے ہیں وہ میں نے مہنگا نکال کے دیا. تو حضرت علی فرمانے لگے یہ نہیں میرا. وہ حضور نے بتایا نا یہ تمہارے بھائی ہیں, تو وہ اس کا عملی فرمایا یہ نہیں میرا. پڑھیے امام غزالی نے اس کو لکھا ہے, فرمایا وہ میرا دوسرا وہ دو. تو غلام نے ایک وجہ بیان کی, کہنے لگا حضور نہیں آپ مہنگا پہنے آپ آقا ہیں, میں سستا پہنتا ہوں میں غلام ہوں. تو حضرت علی چونکہ عالم ہے نا, اب یہاں علماء بیٹھے ہیں, عالم جو ہوتا ہے وہ دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے. ایسے نہیں کہ نہیں تو ادھر لا, ایسے نہیں, دلیل دی. اس نے ایک علت بیان کی, ایک وجہ بیان کی. کہنے لگا حضور میرے پاس سبب ہے, وہ سبب یہ ہے کہ آپ آقا ہیں اور میں غلام ہوں, لہذا آپ پہنیں گے مہنگا اور میں پہنوں گا سستا. تو حضرت علی فرمانے لگے وجہ ہی بیان کرنی ہے نا تو میرے والی کر لینا. کوئی وجہ ہی بنانی ہے نا مہنگے سستے کی, تو تو نے بھی ایک دلیل دیا تو ایک میں بھی دے دیتا ہوں. کہا حضور آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے مجھے دے سستا کیونکہ میں بوڑھا ہوں, اور تم پہن مہنگا اس لیے کہ تو جوان ہے. کہنے لگا حضور وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے وجہ مدینے والے کی تعلیم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. میرے بھائی یہ آپ کے باطن کو میلا کچیلا کر دیتی ہیں چیزیں, یہ حسد, یہ بغض, یہ عداوت. آپ کو پتہ ہے آج کل سب سے زیادہ پریشانی لوگوں کو کیا ہے, دل پریشان کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قناعت نہیں. توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھیں میں کیا عرض کر رہا ہوں. 2 جملے ہیں حدیث پاک میں, مسند امام احمد بن حنبل میں 2 جملے, ان کو یاد رکھنا. ایک صحابی نے پوچھا تھا حضور ذلت کیا ہے؟ فرمایا لالچ کرنا. عرض کی حضور عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے دیا اس پہ راضی ہو جا. یہ تیرے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا قناعت کا پیغام دیا. آپ کو پتہ ہے مسواک بھی حضور کی پسند ہے, شہد بھی حضور کی پسند ہے, کھجور بھی حضور کی پسند ہے, اور تھوڑے پہ گزارا کرنا یہ بھی نبی پاک کی پسند ہے. تھوڑے پہ گزارا کرنا یہ بھی حضور کی, یہ فقیری نبی پاک کی پسند ہے. حضور نے اللہ سے مانگ کے لیے. آپ کو کتب حدیث میں دعائیں ملیں گی کہ یا اللہ میرے بچوں کو نا بقدر ضرورت روزی دینا, زیادہ نہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات شریف میں حدیث لکھی ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے. مسجد میں آپ آ جائیں, کوئی کام یاد بھی آ جائے نا, بلکہ اب آج کل سب سے ضروری چیز موبائل ہوتا ہے. حالانکہ جس نے بنایا تھا اس نے تو فون بنایا تھا نا, اس نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ ہر وقت ہاتھ میں رکھنا ہے. لیکن اب تو اس کے بڑے معاملات نکل آئے نا, اب تو ایسے جیسے ساتھ ساتھ چلتا ہے. تو کچھ چیز رہ بھی جائے نا قیمتی تو لوگ لینے نہیں جاتے, نماز کا ٹائم ہو گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد شریف میں آ گئے عشاء کی نماز کی امامت فرمانے کے لیے, اور سیدنا بلال حبشی نے اقامت کہہ دی. لیکن حضور نے فرمایا اقامت ہو گئی, فرمایا ٹھہرو بھی, ٹھہرو ذرا, رکو میں آیا. یہ لفظ کہتے کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر حجرے میں داخل ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد آئے, پہلے نماز پڑھانے لگے. پھر حضور نے فرمایا تم سوچ رہے ہوگے کہ میں کیوں گیا تھا. اب سرکار جو ہے نا, یہ بالکل جو انسان کی عقل پہ چیز تھوڑا سا بھی بوجھ بنتی ہے وہ مسئلہ بھی حل کرتے ہیں. اب نماز میں بندے سوچتے رہیں گے پتہ نہیں کہاں گئے تھے, کیا لینے گئے تھے, کیا ماجرا تھا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بعد بتاؤں گا تو پتہ نہیں بات کہاں جائے گی, نماز سے پہلے بتا دیتا ہوں. حضور فرمانے لگے تم سوچ رہے ہوگے کہ میں کیوں گیا تھا. سرکار فرمانے لگے ادھر دیکھنا میری طرف. فرمایا سویرے مال آیا تھا, سارا بانٹ دیا, 3 دینار رہ گئے.
3 دینار رہ گئے۔ تو میں نماز پڑھانے آیا تو مجھے خیال آیا 3 دینار تو ابھی بانٹے ہی نہیں۔ تو پھر سوچا کہ یہ 3 اگر گھر میں پڑے رہ گئے اور اسی طرح رات گزر گئی تو کیا بنے گا، تو سوچا نماز بعد میں پڑھتا ہوں، پہلے دولت سے تو جان چھڑاؤں۔ اب تو جو فقیری کا درس دینے والے ہیں وہ لوگوں کو فقیری کا درس دیتے جا رہے ہیں، خود امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ روز بروز نئی پجارو، نئے معاملات، خدا را کہیں بریک لگائیں، ہر چیز کو دولت میں نہ تولیں، مہربانی کریں۔ اب تھوڑا سا باہر آئیں، ورنہ آپ کی طبیعت میں خشکی آ جائے گی۔ وہ جو کیفیات ہیں، وہ جو سرور ہے، وہ جو ذکر کی لذت ہے، ہر چیز کا اگر آپ سودا کر لیں گے تو پھر کیا بنے گا۔ اس لیے ایک بات تو یہ کہ اندر جتنی بھی چیزیں ان کو نکالیں، یہ کسی کو حقیر جاننا چھوڑ دیں، عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے، پیار کرنا شروع کریں۔ اور دوسرا یہ کہ تھوڑی قناعت اختیار کریں۔ میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، بس میں اپنی بات سمیٹنے لگا ہوں۔ مجھے اندازہ ہے کہ محفل نعت کا ماحول ہے تو انشاءاللہ تعالی محفل مبارکہ آگے چلے گی، اور میں ویسے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، انہوں نے مدینہ شریف میں ملاقات ہو گئی، پھر بھی بعد میں بڑی محبت کے ساتھ کہا تو میں حاضر ہو گیا، ورنہ میں بزدل سا خطیب ہوں۔ ہم تو اس وقت جلسہ کر کے بڑی دیر کے گھر بھی پہنچ جاتے ہیں۔ کوئی دلیر لوگ ہوتے ہیں نا، ساری رات جاگ لیتے ہیں، کچھ کو نیند گرا لیتی ہے، تو ہم بڑے گرے۔ اب تو میں زور کے بعد کہتا ہوں دوستوں تھوڑا سا بلا لینا یار کو، اللہ رسول کی بات کر لیں۔ یہ رات ساری کے جلسے تو دلیر لوگوں کا کام ہے، دلیر میں صحیح کہہ رہا ہوں، جو شب زندہ دار قسم کے لوگ ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ اب ایک بات اور جو طبیعت پر، من پر بڑا بوجھ بنتی ہے لوگوں کے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نا آہستہ آہستہ سے پیار کرنے کا مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ مختلف طبقات پر تنقید کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہر طبقہ بدنام ہو گیا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ پولیس والوں کا نام لیں تو لوگ کہیں گے یہ بڑا بدنام طبقہ ہے، جو لوگ علماء سے دور ہیں ان کے سامنے کسی مولوی کا بھی نام لیں تو اللہ معاف فرمائے ان کا اللہ بولا جب گڑبڑ ہے۔ یعنی کوئی طبقہ، پٹواری کی بڑی عزت ہے ہمارے معاشرے میں، تحصیلدار کی، ٹیچر کی، ہم نے کچھ شاید چھوڑی نہیں، کسی جگہ بھی کوئی بھی وقار قائم نہیں رہا۔ اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ غیبتیں کرتا ہی رہتا ہے تو اسے یوں لگتا ہے کہ جیسے سارا زمانہ خوفناک لوگوں سے بھرا ہوا ہے، کوئی اپنا نہیں، کوئی مخلص نہیں، کوئی پیارا نہیں۔ میں ملک سے باہر تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے پاکستان کا بڑا برا حال ہے، سیاستدان چور ہیں، تاجر دھوکہ کرتے ہیں، مولوی لڑتے ہیں، پیر لٹیرے ہیں معاذ اللہ۔ تو میں نے اسے کہا کہ آپ کو باہر بیٹھ کے ساری باتوں کا کیسے پتہ ہے؟ آپ وہاں آئیں، اللہ کے فضل سے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ کس نے آپ کو کہا ہے؟ یہ کس نے آپ سے بات کر دی اس طرح کی؟ اللہ کا فضل ہے، لوگ اچھے برے ہیں، لیکن ہمارا اس قوم سے تعلق ہے کہ کل ابھی زلزلہ اور سیلاب آیا تھا تو جس بیٹی بیچاری نے سلائی مشین پہ بیٹھ کے سارا جہیز بنایا تھا اس نے بھی زلزلے والوں کو دے دیا تھا۔ آج کسی ایک بزرگ کو خون کی بوتل کی ضرورت پڑتی ہے، 14 جوان چوک میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ قوم آپ کو بری نظر آتی ہے؟ اب رمضان شریف میں مسجدیں تھوڑی ہوتی ہیں، حافظ زیادہ ہوتے ہیں، تو علماء محنت کر رہے ہیں تو دین کا پیغام آگے جا رہا ہے نا۔ یہ سبق پڑھا رہے ہیں تو حافظ تیار ہو رہے ہیں۔ ہر مسجد میں جمعہ ہوتا ہے تو کسی نے علم پڑھایا تو کوئی آگے جمعے کے بیان کر رہا ہے نا۔ کس طرح کی آپ بات کرتے ہیں؟ یہ کمزوریاں ہم نے پیدا کی۔ میں اللہ کے فضل سے تنہائی میں بھی نعت خوانوں کی مخالفت نہیں کرتا، میں کسی وائس کی مخالفت نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک بندہ ہوں، میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، لیکن محفل تو اس وقت میرپور میں بھی ہو رہی ہوگی، گجرات میں بھی ہو رہی ہوگی، لاہور میں بھی ہو رہی ہوگی، تو جب میری اوقات اللہ نے اتنی بنائی ہے کہ میں صرف یہاں بات کر سکتا ہوں تو پھر مجھے چاہیے نا جو لاہور ذکر رسول کر رہا ہے میں اس کو بھی مان ہی جاؤں۔ یہ تھوڑا نکلیں آپ ان چیزوں سے، آپ تھوڑا سا زندگی کو مثبت بنائیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا لوگوں کو عزت دیتے، لوگوں سے پیار کرتے، ہر طبقات کے لیے حضور نے عظمت بیان کی، ہر طبقے کے لیے عالم کے فضائل بیان کیے، حافظ کے فضائل بیان کیے، حاجی کے فضائل بیان کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے والے کو میرے نبی نے چادر عطا فرمائی، میرے رسول پاک نے قاضی کے فضائل بیان کیے، عدل کرنے والے بادشاہ کے فضائل بیان کیے، جو بیٹی پالے اس کے فضائل بیان کیے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رستے سے روڑا ہٹانے والے کو بھی میرا رب جنت عطا فرما دے گا۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے، مزدوری کر کے، کوشش کر کے پیسہ کمانے والے کو اللہ کا دوست کہا۔ حضور نے تاجر کے بارے میں کہا، تاجر کے بارے میں ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا تو سچ بول کے تجارت کرنا، اللہ سچے تاجر کو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ کون سا ایسا طبقہ ہے جس کی حضور نے، اور یار کچھ نہیں، ایک مومن ہے، داڑھی سفید ہے، کچھ نہیں، مومن ہے اور داڑھی، خالی مومن ہے، نہ حافظ ہے، نہ مولوی ہے، نہ مفتی ہے، نہ قاری ہے، نہ نعت، کچھ نہیں، مومن ہے، داڑھی سفید ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا یہ میرا مومن سفید داڑھی لے کے جب قبر میں جائے گا ترا فرشتوں سے فرمائے گا اسے عذاب نہ دینا، میرے نبی کی سنت وہ بھی سفید رنگ کی، مجھے حیات دیا اسے عذاب دیتے ہوئے۔ حضور نے تو ہر طبقے کو عزت دی، ہر طبقے کے حصے میں حضور نے عزت لکھی۔ عورتوں نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد ساری فضیلتیں لے گئے، قاضی بھی مرد بنے، مجاہد بھی مرد بنے، غازی بھی مرد بنے، ہم تو پیچھے رہ گئیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ جب تم حاملہ ہوتی ہو تمہارے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو کریم محبوب فرماتے ہیں جتنا تلوار لے کے میدان میں جہاد کرنے والے کو اجر ملتا ہے اتنا ان دنوں میں بی بی کو اجر دیا جاتا ہے، اور اگر اسی حالت میں بچے کے ولادت کے وقت وہ انتقال کر گئی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں رب اسے شہیدوں کے ساتھ کھڑا فرمائے گا۔ ہر طبقے کو میرے نبی پاک نے اکرام دیا۔ ہم نہ اپنی عزت سمجھتے ہیں اور نہ کبھی سامنے والے کا اکرام کرتے ہیں۔ اگر سب سے پہلے تو ہمیں خود سمجھنا چاہیے، خود اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں، آپ جہاں بھی بیٹھیں، جو فضائل سرکار نے ہمارے لیے بیان کیے انہیں کھولیں، اور شکر کا رویہ، پھر طبیعتوں سے تلخی جاتی ہے۔ جب آپ راضی رہنے، ہمارے ہاں نہ کوئی بندہ آتا ہے وہ ہمیں تلخ کر کے چلا جاتا ہے، یہ ہماری مذہبی سٹیج پہ بھی یہ کام ہوتا ہے، پہلا باری میری ہے تو پھر باری میری ہے، تو اس سے بھی بڑی پریشانی ہے۔ محفل کرانے والا بیچارہ اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح کڑکی میں پھنسا ہوا بندہ ہے، پتہ نہیں کب نکلے گا، کب اس کی جان چھوٹے گی، بڑا خوف۔ یہ مذہبی محافل میں ہوتا ہے، میں ہم کو صحیح بتا رہا ہوں۔ یہی حال باقی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے۔ اور میں ایک دن جا رہا تھا گاڑی میں تو ایک آدمی نا غلط کراس کر گیا، تو اب وہ گاڑی بڑی مشکل سے ڈرائیور نے سنبھالی تو اسے غصہ چڑھ گیا، بچے کو، گاڑی چلانے والے کو، وہ تلخ کر گیا ماحول۔ دو چار باتیں اب ہوئیں تو میں نے دیکھا اس کا موڈ خراب ہو گیا ہے۔ میں نے آخیا میں کہ پتر اس تو جو کرنا سی وہ کر گیا، تو نساں تے سفر کرنا ہے کہ نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سبق دیا؟ حضور نے ہمیں معاف کرنے کا سبق دیا، اور اس طرح معاف کرنا کہ بات ہوئی ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگتے، اور ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اتنا لمبا رٹا، اتنی لمبی کہانی، اتنی انا کا بت۔ مشکاہ شریف پڑھیے، ایک صحابی دوڑے دوڑے آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر، کفر نہ باشد۔ کفار نے بیٹھ کے سوچا ہے کہ جو لفظ محمد ہے نا صلی اللہ علیہ، اس کا معنی اللہ زی یحمد حمدن بعد حمد، جس کی بار بار تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ انہوں نے سوچا ہے کہ یار ہم بڑے بیوقوف لوگ ہیں، محمد بھی کہتے ہیں، اور محمد کا تو معنی ہی تعریف ہے، اور محمد بھی کہتے ہیں اور تنقید بھی کرتے ہیں، یعنی جو محمد ہو اس پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ جو محمد ہو اس پر تنقید، کیونکہ محمد کا معنی ہی ہے تعریف کیا ہوا۔ تو کہنے لگے ہم بڑے بیوقوف ہیں، چونکہ اہل زبان تھے، فصیح و بلیغ لوگ تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر، کفر نہ باشد۔ انہوں نے کہا کہ آج کے بعد ہم مزمم کہیں گے، یہ لفظ کہہ کہ انہوں نے برا بھلا کہنا شروع۔ ایک صحابی دوڑے آئے اور بڑی ان کی طبیعت کے اندر پریشانی کا، یا رسول اللہ میں ان کی گردن اڑا دوں گا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ حضور مجھے اجازت دیں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ او ہوا کیا ہے؟ عرض کی حضور وہ آپ کو مزمم کہہ کے گالیاں دے رہے ہیں۔ کیا انداز ہے کریم رسول کا۔ حضور فرمانے لگے یشتمیون مزممم ویلعنون مزممم وانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، پتہ نہیں کس مزمم کو برا کہہ رہے ہیں، میں کوئی مزمم ہوں؟ مجھے تو میرے رب نے محمد بنا کے بھیجا ہے۔ اب ہر بندے کو منہ لگاتا پھریں گے، ہر ایک کو دیکھیں گے تو نے کیا کہہ دیا، تو نے دیکھ کے ہنس پڑا، تو نے مجھے سلام۔ یہ چھوڑیں، یہ بڑے لوگ اس طرح کی باتیں وہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جا اپنا کام کرو۔ اور میرے پاس ایک دن ایک بچہ نا، ہمارے یہاں چونکہ آج کل سب سے زیادہ کام بحث کا ہوتا ہے، وہ بیچارے اتنی ساری کتابیں لے کے آ گیا، یہ میرے جواب دیں، یہ مجھے جواب دیں، یہ مجھے جواب دیں۔ تو میرے حضرت صاحب نے مجھے ایک وظیفہ بتایا، میں اپنا سبق پڑھ رہا تھا،
وہ تو پسینوں پسینی ہو گیا بیچارہ حوالے دیتا دیتا. میں نے بچے سے کہا اسے پانی پلاؤ یار. پانی شانی پلایا تو ساری باتیں کہہ کے کہنے لگا جی کوئی جواب بھی دیں. میں کہ پتر جا کسے بڑے نو کل جا کے, اب تجھے جواب دیں گے پھر تیرا کو بڑا آ جائے گا. ہر آدمی اس قابل نہیں ہے. یہاں لوگ لے آتے ہیں کلپ اٹھا کے کہتے ہیں یہ بندہ یہ بات کر رہا ہے اس کا جواب دیں. تو میں نے کہا ہمارا سٹیٹس نہیں ہے ہر ایک آدمی کو منہ لگائیں گے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ دشمن بھی کچھ سیانا ہونا چاہیے. ایسے تو نہیں نا کہ جو مرضی اٹھ کے کہے میں تیرا دشمن ہوں تو ہم اس کے ساتھ دشمنی کریں گے. یہ کوئی بات ہے؟ جہاں اپنا کام کر جا کے. اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گلی سے گزر رہے تھے, لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے. ایک بابا جی گلی میں سو رہے, وقت کا بادشاہ گزر رہا تو آپ کا پیر بابا جی کے پیر پہ آ گیا. تو یہ اچانک اس طرح کا معاملہ ہو تو ایک مثال ہے, ایک لفظ لوگ بولتے ہیں, کہتے ہیں اندھے ہو. یہی کہتے ہیں نا جی, ٹکر لگ جائے نا گاڑی کو تو پہلا لفظ پتہ کیا ہوتا ہے؟ اندھے ہو. جملہ استفہامیہ. تو جلدی سے بابا جی سوئے ہوئے تھے تو پورے اٹھے بھی نہیں, آنکھیں کھول کے دیکھا بھی نہیں کہ سامنے بادشاہ ہے. کھڑاؤں پہنے تھے لکڑی کے جوتے. کہنے لگے آپ اندھے ہیں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز مسکرا کے, آپ ہنس پڑے مسئلہ ہی سارا حل ہو جاتا ہے. مسکرا کے فرمانے لگے نہیں بابا جی مجھے نظر آتا ہے. اس چائے سے کیتلی اکثر زیادہ ہی گرم ہوتی ہے. تو وہ جو ساتھ تھے نا سپاہی, انہوں نے تلواریں نکال لی. کہنے لگے حضرت جی ہم اس کی گردن اڑائیں گے. آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے اس نے آپ کو اندھا کہا ہے. فرمانے لگے نہیں اس نے تو نہیں کہا. کہا ہے؟ میں نہیں کہا. حضرت جی کہا ہے. فرمایا بابا تم سے باتیں کر رہا تھا کہ مجھ سے کر رہا تھا؟ کہا حضور آپ سے کر رہا تھا. تو فرمانے لگے بیوقوفو, اس نے تو صرف ایک سوال پوچھا ہے. اس نے کہا کہ آپ اندھے تو نہیں. تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے. اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ اور میاں جتن تے ہر کوئی کھیڑے. یہ تے سارے بندے جتن نکلے دنیا تے, کوئی ہے جو ہار دے نکلا ہے؟ درویش کہتے ہیں جتن تے ہر کوئی کھیڑے. اوے تو ہارن کھیڑ فقیرا, اوے جتن دا مل کوڈی پیندائی, ہارن دا مل ہیرا. تو اس لیے یہ بوجھ ہیں آپ کی طبیعت میں. یہ جو ہمارے گھروں میں بیویاں نکلی ہوئی ہیں جیتنے کے لیے, ساس نے بھی جیتنا ہے اور بہو نے بھی ہارنا. اس منڈے پہ جڑا وچکار ہے بیچارہ, انہیں ہار جانا بیچارے نے. آج بھی ہار گیا اور وہ کوئی کام نہیں بیچارہ کر پاتا. میں صحیح بتاتا ہوں, نہ بیچارہ دفتر میں دل لگتا ہے نہ کوئی ڈیوٹی. لڑائی جب گھر میں ہوگی, گھر میں جسے سکون نہیں تو تو یہ تھوڑا سا نا ان چیزوں سے نکلیں. یہ طبیعتوں کا بوجھ ہیں. میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں وہ نبی دیے ہیں یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم, میری آیتیں پڑھتے جائیں گے اور تمہارے دل صاف کرتے جائیں گے. اس میلاد شریف پہ سب سے ضروری کام یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل صاف کرنے. مہربانی فرما اور ہر بندے سے صاف کریں. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, بدگمانیوں سے بچیں. اچھے چیزوں کا اچھا ترجمہ کریں. کوئی بات آپ کے سامنے ہو تو مثبت پہلو اس کا قبول کریں. آپ نے خیر کے نظریے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. میں تو اب چونکہ میں بڑا سخت مخالف ہوں یہ جو تقریروں کی بندر بانٹ ہوتی ہے, نعتیں بکتی بکاتی ہیں, میں بڑا, آپ کو پتہ ہے میں بڑی تنقید کرتا ہوں. لیکن میرا ایک نظریہ اور بھی ہے. ایک نعت میں ایک دفعہ نعت پڑھ رہے تھے مرحوم اعظم چشتی کا کلام, تو مجھے بڑا مزہ آیا, بڑا سرور آیا. کوئی بندہ رو رہا ہو تو کئی دفعہ اسے دیکھ کے بھی بندہ رو ہی پڑتا ہے, اس کی کیفیت اثر. تو میرے بھی آنسو آ گئے. تو میں نے ساتھ والے سے کہا آج بڑا مزہ ہے. کہندہ انہیں 40,000 لے آج. تو میں نے کہا تو 10 منٹ ٹھہر جاتا ذرا, مجھے مزہ تو لے لینے دیتا. اور پھر میں مثبت پہلو, ہنسنے کے لیے نہیں, مثبت پہلو عرض کر رہا ہوں. میں نے اسے کہا یار پہلے دیتے ہو پھر کہانیاں سناتے ہو, یا تو دیا نہ کرو یا پھر بعد میں کہانیاں نہ سن. یہ دینے والے بدنامی کرتے ہیں. بعد کیوں آپ ان چیزوں کا بازار لگاتے ہیں جو چیزیں انمول ہیں, اور کیوں بیچنے والے یہ بیچتے بکتے بکاتے ہیں, یہ کو بیچنے والی چیزیں. اور پھر میں نے کہا آج میری بات سنو, جتنا اس بندے نے مجھے مزہ دیا ہے نا اور حضور کی طرف میری توجہ کرائی ہے, 40 تھوڑا ہے, اسے 80 ملنا چاہیے. تو آپ چیزوں کا پلس پوائنٹ بھی تو لینا. ہر جگہ اگر آپ نقصی بیان کریں گے تو پھر تو آپ تھک جائیں گے. اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں, بات ختم کرنے لگا ہوں, نبی پاک نہ کم بولنا پسند کرتے تھے. پتہ ہے آپ کو, فرمایا جو چپ رہا نجات پا گیا. اب تو میں نے دیکھا ہے کہانیاں سنا کے نا بندے 3 موبائل رکھیں, کسی کو کوئی کہانی سنا رہے ہیں, کسی کو شام کو لگتا ہے یہ بندہ نارمل نہیں تھوڑا پاگل ہے, وہ گھر میں بھی کوئی کہانی سنا رہا ہوتا ہے. ایسا نہ کریں, ٹھہراؤ,
تسلی، حسن، کم بولنا، یہ آپ کو وقار میں مبتلا کرے گا۔ اور اگر آپ بہت زیادہ بولیں گے، بہت زیادہ چپ رہ سیں تے موتی مل سن، ذکر کریں تے ہیرے، تے جے پاگلا وانگو رولا پاویں۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے وہ آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں جو ہمارے باطن کو تکلیف دیتی ہیں۔ ما حاک فی صدرک، جو سینے میں کھٹکتا ہے اسے گناہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے اگر سکون چاہتے ہیں تو حسد سے، بغض سے، عداوت سے، جھوٹ سے، غیبت سے، اور ویسے بھی بندوں کا حساب لینا ہمارے ذمہ نہیں، رب کریم کے ذمہ ہے، اللہ لے لے گا حساب جو بندہ غلط ہے۔ تبلیغ ہمارے ذمہ ضرور ہے، دین کا ابلاغ ضرور کریں لیکن طنز نہ کریں۔ اللہ آپ کو شاد و آباد فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔